پھر فرمایا لوگوں میرا حسب نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو، اپنی ضمیر کا محاسبہ کرو، غور کرو کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا، میری حرمت کا رشتہ توڑنا ٹھیک ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا اور ان کے پھوپھیزاد کا بیٹا نہیں ہوں؟ کا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ میرے باپ کے چچا نہ تھے؟ کیا حضرت جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور قول نہیں سنا کہ آپ نے میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرمایا کہ جنت میں 9 عمر یعنی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اگر میرا یہ بیان سچ ہے، اور ضرور سچا ہے کیونکہ اللہ کی قسم میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو بتاؤ کیا تمہاری یہ ننگی تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات پر یقین نہیں کرتے تو تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تصدیق کر سکتے ہو۔ زمین پر میرے سوا کسی نبی کا نواسہ موجود نہیں ہے، میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسہ ہوں۔ کیا تم اس لیے مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لی ہے، میں نے کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو کیا بات ہے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ آپ کے بار بار پوچھنے پہ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخر آپ نے بڑے بڑے کوفیوں کے نام لے کے پکارا، اس پر ان کی زبان نہیں کھلی۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، ہم نے تو نہیں لکھا تھا کہ آپ یہاں آئے۔ آپ چلا اٹھے اور کہا سبحان اللہ، کیا یہ جھوٹ ہے؟ واللہ تم نے ہی لکھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے پھر پکار کے کہا اے لوگو، چونکہ تم اب مجھے ناپسند کرتے ہو اس لیے بہتر ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ حر پر ان باتوں کا اثر ہوا، وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے قبیلے کے ایک شخص نے کہا کیا تم حسین پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر خاموش رہا۔ مہاجر کو شک ہوا اور کہنے لگا تمہاری خاموشی مشتبہ ہے، میں نے کبھی کسی جنگ میں تمہاری یہ حالت نہ دیکھی۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ کوفہ میں سب سے بہادر کون ہے تو تمہارے نام کے سوا کوئی نام میری زبان پہ نہیں آ سکتا۔ پھر تم کیا کر رہے ہو؟ حر نے سنجیدگی سے جواب دیا اللہ کی قسم میں جنت یا دوزخ کا انتخاب کر رہا ہوں۔ واللہ میں نے جنت کا انتخاب کر لیا، چاہے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا جائے۔ یہ کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر لشکر حسین میں پہنچ گیا۔ حضرت امام حسین کی خدمت میں پہنچ کے کہا ابن رسول، میں ہی وہ بدبخت ہوں جس نے آپ کو لوٹنے سے روکا تھا، راستہ بھر آپ کا پیچھا کیا اور اس جگہ اترنے پہ مجبور کیا۔ اللہ کی قسم میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آئی کہ یہ لوگ آپ کی شرطیں منظور نہیں کریں گے، آپ کے معاملے میں اس حد تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ کی قسم اگر یہ معلوم ہوتا کہ وہ ایسا کریں گے تو میں ایسا کبھی نہ کرتا۔ میں اپنے قصوروں پہ نادم ہو کر توبہ کے لیے آیا ہوں، میں آپ کے قدموں پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کے خیال میں میری یہ توبہ کافی ہوگی؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شفقت سے فرمایا ہاں، اللہ تیری توبہ قبول کرنے اور تجھے بخش دینے پہ قادر ہے۔ تیرا نام کیا؟ اس نے کہا حر بن یزید۔ فرمایا تو حر یعنی آزاد ہی ہے، جیسا کہ تیری ماں نے تیرا نام رکھ دیا، دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ حر ہے۔ پھر حر دشمن کی صفوں کے سامنے پہنچا اور کہا اے لوگوں، حضرت حسین کی پیش کی ہوئی شرطوں میں سے کوئی شرط منظور کیوں نہیں کر لیتے تاکہ تمہیں اللہ اس امتحان سے بچا لے؟ لوگوں نے جواب دیا یہ ہمارے سردار عمر بن سعد موجود ہے، جواب دیں گے۔ عمر نے کہا میری دلی خواہش تھی کہ ان کی شرطیں منظور کر سکتا، کیونکہ سب ایک طرح سے مجبور کر دیے گئے تھے۔ آخرکار جنگ کا آغاز ہوا اور دونوں فوجیں مل کر لڑتی رہیں، لیکن کب تک؟ یہ تھوڑے سے لوگ تھے۔ آخرکار شہید آہستہ آہستہ سب شہید ہو گئے۔ آپ کے تمام ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ آپ پر ہر طرف سے حملہ ہوا، آپ نے بھی تلوار چلانا شروع کی، پیدل فوج پر ٹوٹ پڑے اور اکیلے اس کے قدم اکھاڑے۔ عبداللہ بن عمار جو خود اس جنگ میں شریک تھا روایت کرتا ہے کہ میں نے نیزے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہ حملہ کیا، ان کے بالکل قریب پہنچ گیا، میں چاہتا تو قتل کر سکتا تھا مگر یہ خیال کر کے ہٹ گیا کہ یہ گناہ اپنے سر کیوں لوں۔ میں نے دیکھا دائیں بائیں ہر طرف سے ان پہ حملے ہو رہے تھے، لیکن وہ جس طرح مڑ جاتے دشمن کو بھگا دیتے۔ اس وقت وہ کرتا پہنے اور امامہ باندھے ہوئے تھے۔ واللہ میں نے کبھی کسی شکستہ دل کو
جس کا گھر خود اس کی آنکھوں کے سامنے قتل ہو گیا ہو، ایسا بہادر ثابت قدم مطمئن نہیں دیکھا۔ حالت یہ تھی کہ دائیں بائیں سے دشمن اس طرح بھاگ کھڑے ہوتے جس طرح شیر کو دیکھ کے بکریاں بھاگتی ہیں۔ دیر تک یہی حالت رہی۔ آپ اپنے خیمے کی طرف لوٹنے لگے تو شمر اور اس کے ساتھیوں نے خیمے کی طرف بھی لوٹنے نہیں دیا۔ راوی کہتا ہے کہ دشمن اگر چاہتا تو آپ کو بہت پہلے قتل کر سکتا تھا، مگر یہ گناہ کوئی بھی اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ آخر شمر نے یہ چلایا کہ کیوں، کس بات کا انتظار کرتے ہو، کیوں کام تمام نہیں کرتے، کیوں انہوں نے کہا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں میرے قتل پر ایک دوسرے کو ابھارتے ہو؟ واللہ میرے بعد کسی بندے کے قتل پر اللہ اتنا ناخوش نہیں ہوگا جتنے میرے قتل پر ناخوش ہوگا۔ مگر اب وقت آ چکا تھا۔ ایک شخص نے آپ کے بائیں ہاتھ کو زخمی کر دیا، پھر شانے پہ تلوار ماری، آپ کمزوری سے لڑکھڑائے، لوگ ہیبت سے پیچھے ہٹے، مگر ایک نے بڑھ کر نیزہ مارا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ اس نے ایک شخص سے کہا، سر کاٹ لے۔ وہ سر کاٹنے کے لیے لپکا مگر جرأت نہ ہوئی۔ سنان بن انس نے دانت پیس کر کہا، اللہ تیرے ہاتھ شل کر ڈالے، پھر جوش سے اترا اور آپ کو ذبح کیا اور سر تن سے جدا کر دیا۔ جعفر بن محمد علی سے روایت ہے کہ قتل کے بعد دیکھا گیا آپ کے جسم پر نیزے کے 33 زخم اور تلوار کے 34 گھاؤ تھے۔ حمید بن مسلم جب حضرت حسین کا سر کوفہ میں لایا، وہ روایت کرتا ہے کہ حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا۔ مجلس حاضرین سے بھری پڑی تھی۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ چھڑی آپ کے لبوں پر مارنے لگا۔ جب اس نے بار بار یہی حرکت کی تو زید بن ارقم صحابی چلا اٹھے، ان لبوں سے اپنی چھڑی ہٹا لے، اللہ کی قسم میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ ان ہونٹوں پہ رکھتے تھے اور ان کا بوسہ لیتے تھے۔ یہ کہہ کے وہ رونے لگ پڑا۔ ابن زیاد غصے میں آ گیا، خدا تیری آنکھوں کو رلائے، واللہ اگر تو بوڑھا ہو کر بھی پاگل نہ ہو گیا ہوتا تو تیری ابھی گردن مار دیتا۔ یعنی یہ اتنے اچھے صحابی تھے، ان لوگوں نے اپنی تکلیف دہ سزاؤں سے اس طرح کیا تھا کہ یہ غداریوں سے ان کو اپنے ساتھ ملایا تھا۔ جب یزید کو اس بات کی خبر پہنچی تو اس نے کہا، لعنت کرے ابن مرجانہ پر اللہ تعالیٰ، جس نے انہوں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ اس طرح حضرت حسین کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حضرت حسین کا سر یزید کے پاس بھیج دیا۔ زہر بن قیس پہنچا، وہ کہتا ہے کہ میں یزید کے پاس بیٹھا تھا۔ یزید نے اس سے کہا، کیا خبر ہے؟ حسین بن علی رضی اللہ عنہ اپنے 18 اہل بیت اور 60 حمایتیوں کے ساتھ ہم تک پہنچے۔ اس نے کہا، ہم نے انہیں بڑھ کر روکا، مطالبہ کیا کہ سب اپنے آپ کو ہمارے حوالے کریں ورنہ لڑائی لڑیں۔ انہوں نے اطاعت پر لڑائی کو ترجیح دی، چنانچہ ہم نے طلوع آفتاب کے ساتھ ہی ان پر حلہ بول دیا۔ جب تلواریں ان کے سروں پر پڑنے لگیں تو ہر طرف جھاڑیوں اور گڑھوں میں چھپنے لگے۔ پھر ہم نے ان کا قلعہ کما کر دیا، یعنی ان سب کو ختم کر دیا۔ راوی کہتا ہے یزید نے یہ سنا تو وہ رونے لگ پڑا، کہنے لگا، بغیر قتل حسین رضی اللہ عنہ کے بھی میں تمہاری اطاعت سے خوش ہو سکتا تھا۔ ابن سمیہ یعنی اس عبید اللہ بن زیاد کے بارے میں کہا کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو، اگر میں وہاں ہوتا تو ضرور درگزر کر جاتا۔ پھر حضرت حسین کے سب گھر والے اس کے گھر والوں کے پاس رہے، انہوں نے ان کو صحیح طریقے سے رکھا اور پھر مدینہ میں پہنچایا۔ یزید نے اہل بیت کو اپنے گھر میں کچھ دن مہمان رکھا، اپنی مجلس میں ان کا ذکر کرتا رہا اور کہتا رہا، کیا حرج تھا اگر میں خود تھوڑی سی تکلیف گوارا کر لیتا، حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھتا، ان کے مطالبے پہ غور کرتا، اگرچہ اس سے میری قوت میں کمی ہی کیوں نہ ہو جاتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور رشتہ داری کی تو حفاظت ہوتی۔ خدا کی لعنت ابن مرجانہ پر، جس نے لڑائی پر حضرت حسین کو مجبور کیا۔ حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں یزید کے ساتھ اپنا معاملہ طے کر لوں،
یعنی یہ راستے میں وہ غدار لوگ تھے جنہوں نے صحیح بات نہ اس کو پہنچائی، نہ اس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو وہاں تک پہنچنے دیا کہ آپس میں کوئی معاملہ سیٹ ہو جاتا۔ وہ خود اس اللہ کے نبی کے اس پھول کو ختم کرنا چاہتے تھے اور اپنی آخرت کو برباد کرنا چاہتے تھے، لیکن بہرحال اس میں یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہونا ہی تھا، اور اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت نصیب ہونی تھی۔ اب اگر کسی سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں اور وہ توبہ کر کے اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزار سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب جیسے لوگوں نے اپنی پوری زندگی کو سوگ کے لیے رکھ لیا کہ ہر سال اس موقع پہ رونا اور ماتم کرنا ہے، کیونکہ کسی کے پیٹ لینے سے، ماتم کرنے سے کوئی واپس نہیں آتا، نہ ہی جرم ختم ہوتا ہے۔ ایک اللہ نے توبہ کا دروازہ اسی لیے کھلا رکھا ہے کہ کوئی بھی آنا چاہے، کتنا بھی بڑا اس کا جرم ہو، اللہ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان موقعوں پر صحیح بات کو سمجھنے اور سوچنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں سے دنیا کی محبتوں کو کم کرے، کیونکہ یہ دنیا کے عہدے کی ایک محبت ہی تھی جس نے ان لوگوں کو اتنے بڑے جرم پر اکسایا۔ حالانکہ آپ جو لینا چاہ رہے تھے وہ امیر المومنین کا عہدہ، وہ آپ کا اس لیے حق تھا کہ آپ دین کے لحاظ سے اس وقت سب سے بہترین تھے، لیکن اس چیز کو انہوں نے اہمیت نہیں دی۔ جب انسان دنیا دار ہو جاتا ہے پھر ان چیزوں کی اہمیت اس کی نظر میں کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔